کا ایک بہت بڑا فائدہ جو مجھے نظر آتا ہے یہ ہماری اکثر مساجد میں، فیصل آباد کی اکثر مساجد میں آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ امام صاحب بہرحال انسان ہے نا، ان کو چھٹی پہ بھی جانا پڑتا ہے، کبھی کوئی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، کبھی ان کو کوئی بھی انسانی جو معاملات ہیں اس کے تحت نماز سے چھٹی کرنی پڑ سکتی ہے۔ تو اکثر اوقات امام صاحب کی عدم موجودگی میں ہمارے پیچھے کوئی ایسا نمازی آپ کو مساجد میں نہیں ملے گا جو صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھا سکتا۔ اکثر تو پنجابی میں ہی قرآن پڑھاتے ہیں۔ میں تو بلکہ اپنی مسجد جو میرے گھر کے پاس ہے وہاں بھی میں نے پچھلے دن انتظامیہ کو کہا میری امام صاحب کی چھٹیوں کی وجہ سے جتنی نمازیں پنجابی میں ہوتی ہیں نا، پنجابی قرآن میں، اس کا سارے کا گناہ جو ہے وہ انتظامیہ کو ہے۔ کوئی نائب امام آپ سروے کر کے دیکھ لیں، کوئی نائب امام آپ کو کسی مسجد کے اندر نہیں ملے گا۔ وسائل اتنے نہیں ہوتے تمام مساجد کے پاس کہ وہ نائب امام رکھ سکتے، بلکہ بعض مساجد میں تو یہاں تک بری حالت ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ نماز تو پڑھانے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، لیکن اذان دینے کی ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی۔ اکثر مساجد میں امام اذان نہیں دیتا، پیچھے پیچھے پتہ نہیں کیا لاجک ہے، یہ نہیں سمجھ آتی، لیکن بہرحال نہیں ہے ایسا۔ تو آپ کو اچھے مؤذن بھی نہیں ملے، اکثر خادم کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے اذان دینا، اور خادم صاحب جو ہے وہ بیچارے وہ خادم ہی ہوتا ہے، تو اس کو بھی نہ تعلیم دی جاتی ہے، نہ رکھتے وقت اس کی تعلیم کا کوئی خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے تو ہمیں صرف صفائی ستھرائی کا کام ہی لینا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مجھے اس کلاس کا یہ فائدہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ لوگ صحیح ادائیگی سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے تو کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ آپ اپنی اپنی مساجد میں جہاں کے بھی آپ نمازی ہیں، آپ ایک نائب امام کی ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ڈر نہیں ہوگا کہ امام چھٹی پہ گیا تو پیچھے نماز کون پڑھائے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صف بندی کی ہے نمازیوں کی، اس کی ترتیب بھی یہی ہے کہ امام کے پیچھے وہ بندہ کھڑا ہو جو اتنا صاحب علم ہو کہ جو امام کی کسی بھی وجہ سے امام کی نماز چھوڑنے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ پیچھے سے آ کر امامت کروا سکتا، اسے اتنے مسئلے کا علم ہو، مسائل کا علم ہو یا نماز پڑھانے کا اسے اتنا طریقہ آتا کہ وہ امامت کروا سکتا۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اور ایک اہم بات اس حوالے سے یہ بھی نظر آتی ہے کہ اصل میں جو امت کو جوڑے رکھنے کا عمل ہے، یا جو سمجھ لیں کہ قرآن مجید پر جو امت کا آپ کو اتفاق نظر آتا ہے نا، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ قرآن مجید کے قاری پیدا کر رہے ہیں۔ اگر قرآن مجید کے قاری نہ ہو تو امت کا قرآن پہ بھی آپ کو اتفاق نظر نہیں آئے گا، قرآن پہ بھی لوگ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں۔ ہم چونکہ ایک بڑے محدود سے ماحول میں رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کبھی بھی کسی نے ہمارے ہاں جو قرات پڑھی جاتی ہے قرات حفص، تو آپ نے کبھی بھی اس کے علاوہ کسی اور قرات میں قرآن نہیں سنا ہوگا، آپ نے کبھی مالدین کے قراء کا قرآن نہیں سنا ہوگا، آپ نے کبھی شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو قاری ہیں ان کا قرآن نہیں سنا ہوگا، آپ نے کبھی دیگر ممالک جو ہیں وہاں پہ جس طریقے سے جس طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ رشیا میں، خراسان میں، عراق میں، شام میں، ترکی میں جن مختلف لہجوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، ہم چونکہ محدود سے ایک تو پاکستان، اور پاکستان میں بھی صرف فیصل آباد، اور فیصل آباد میں بھی صرف چند مساجد تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیجیے گا، وہاں آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ اگر آپ سرچ کریں گے
किसी भी इंटरनेशनल कारी की, कुरान की, अगर आप सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आप देखिए हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, वो पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन। अब अगर आपके सामने आपका इमाम या कोई बंदा मालिकी पढ़े, आप कहेंगे भाई कुरान गलत पढ़ रहा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो आप पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, वो पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन। इसी तरह ये तो चले मालिकी और मालिकी थोड़ा फर्क है। हम पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हिम पढ़ते हैं, आप उनके खिलाफ सुनेंगे वो पढ़ते हैं अलैहिम। अब आप मुझे बताएं हिम और होम के फर्क को आपको भूल कर सकते? आप तो मानेंगे ही नहीं कि ये कुरान है या ये सही पढ़ रहा है। ये वही था ना जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सूरतुल फुरकान पढ़ते हुए सुना था एक बंदे को मस्जिद नबी में, तो उसके बड़ी मुश्किल से सब्र किया कि चलो पढ़ दिया, 2 रकात पूरी ते कर ले, तो सलाम फेरा तो उसके गर्दन में कपड़ा डाला और खींच कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उमर क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान गलत पढ़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका गला तो छोड़, उसकी गलते सुनन दे, आप ही पढ़ो। उसने भी सुनाई, जैसे कि कारी साहब दारे कामल बिन शाम उनका नाम, उन्होंने भी सुनाई सूरतुल फुरकान, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से पूछा भी तुम सुनाओ, तो उमर ने भी सुनाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जिस लहजे पर आपने कुरान सुनाया ये भी दुरुस्त है, और जिस पर इन्होंने पढ़ा ये भी दुरुस्त है। उनज़िल कुरान अला सबअति अहरुफ, कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 क़िराअतों में नाज़िल किया, 7 लहजों में अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया। तो ये जो मुख्तलिफ क़िराअतें, मुख्तलिफ लब व लहजे और मुख्तलिफ तरीके से कुरान को पढ़ा जाना, ये इतना ज्यादा मुख्तलिफ है कि आम बंदा दूसरे बंदे को कबूल नहीं करेगा कि ये कुरान पढ़ रहा है, वो कहेगा गलत पढ़ रहा है। ये अभी अगली स्टेज है, अभी उस पर आप नहीं आए होंगे, दायरा भी आप तजवीज पढ़ रहे हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि इल्म के बगैर उम्मत कुरान पे भी मुत्तफिक नहीं रह सकती। हम एक दूसरे के दस्ते गिरबान हो जाते, पाकिस्तान वाले इराक वालों से लड़ रहे होते और हम मिस्र वालों से लड़ रहे होते कि भाई तुम गलत कुरान पढ़ते। तो इसलिए ये बहुत ही जबरदस्त इल्म है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान की हिफाजत फरमाई। असल में कुरान के मुहाफिज ये लोग हैं जिन्होंने कुरान को सही अदायगी के साथ और सही तरीके से पढ़ना सीखा। और अगर कुरान तो अपने अंदर इतनी जामियत रखता है कि अल्फाज, आप कारी साहब से पढ़ ही रहे हैं कि अल्फाज की अदायगी अगर सही तरीके से ना की जाए तो मानी के अंदर वाज़ेह तब्दीली आ जाए। अल्हम्दु को आप अल्हम्दु पढ़ लेंगे तो वो हा जो है वो हा में बदल जाएगा। सौद और सीन का फर्क अगर आप नहीं कर सकते तो सौद की जगह जब सीन निकलेगा तो मानी के अंदर तब्दीली आ जाएगी। लाल और सा के अंदर अगर आप फर्क नहीं कर सकेंगे तो मानी के अंदर तब्दीली आ जाएगी। बल्कि अब वक्त इजाजत नहीं देता, कुरान मजीद के अंदर वक्फ करने के भी ऐसे ऐसे मौके हैं कि अगर आप वक्फ करने में गलती कर देते हैं तो भी मानी के अंदर तब्दीली आ जाती है। हमारे जामिया सलफिया में कारी अब्दुल कयूम साहब जब कुरान सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे कई साल लग गए कि अब्दुल अजीज अलवी साहब जो हमारे उस्ताद मोहतरम है शेखुल हदीस, उन्होंने कई साल मेरा कुरान सुना और वो मुझे बताते रहे कि यहाँ जो तुमने वक्फ किया ये गलत किया, यहाँ ठहरना तुम्हारा गलत था, यहाँ ठहरना तुम्हारा गलत था। क्यों कि इससे ये भी पता चला कि सिर्फ कुरान मजीद की अरबी जान लेने से ही कुरान की सही अदायगी नहीं होती जब तक कि आपको उसका तर्जुमा ना आता। आपको उसके पता हो कि बात हो क्या रही है, क्या कहा क्या जा रहा है। जैसा कि उर्दू में हम अक्सर वो मिसालें देते हैं ना, रुको मत जाने दो, या रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, ऐसे मिसाल देते हैं ना, रोको
مت جانے دو، اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں روکو جاننا نہیں، اور روکو مت جانے دو اس کا مطلب کیا ہے، انہوں روکی نہ انہوں جاننا۔ دونوں کے وقف میں تمہیں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ روکو یہاں پر ٹھہرتے ہیں مت جانے دو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جانے نہیں دینا، اور اگر آپ روکو مت کے بعد ٹھہرتے ہیں روکو مت جانے دو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نہ روکو انہوں۔ کتنا فرق آ گیا، صرف ایک لفظ پہلے ٹھہریں گے تو معنی کچھ اور ہوگا، ایک لفظ بعد ٹھہریں گے تو لڑائی ہوئے گی، ایک لفظ پہلے ٹھہریں گے تو محبت ہوگی، ایک لفظ بعد ٹھہریں گے تو لڑائی ہوگی۔ بس یہی قرآن کہ آپ نے ٹھہرنا کہاں ہے، آپ نے ادائیگی کیسے کرنی ہے، آپ نے لمبا کتنا کرنا ہے۔ اگر آپ زیادہ لمبا کر دیتے ہیں تو آگے واؤ کا اضافہ ہو جائے گا اور واؤ تو وہاں پہ ہے نہیں، اگر آپ لمبا کر دیتے ہیں تو الف آ جائے گا، الف تو وہاں پہ ہے نہیں، اگر آپ شارٹ کرتے ہیں تو الف ختم ہو جائے گا، آپ ایک لفظ کو کھا گئے۔ اگر آپ یہ اس طرح کے بہت سے اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بہرحال یہ بات خوشائن ہے کہ ان ساری باتوں کو سیکھیں، ان ساری چیزوں کو سمجھیں، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی اصلاح بھی کریں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اپنی آنے والی نسلوں کا جو صحیح ادائیگی سے جو قرآن پڑھ سکیں گے ان کا بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آج یہاں ہمیں بزرگ نظر آ رہے ہیں، بڑی خوشائن بات ہے، لیکن یہ بزرگ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ بچپن میں ایسا ماحول ان کو میسر نہیں آ سکتا۔ بہت سے بزرگ جو صحیح قرآن نہیں پڑھ سکے اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ ماحول جو یہاں مسجد میں دیا گیا ہے یہ ان کو اپنے بچپن میں میسر نہیں آ سکتا، اور جو سیکھنا انسان نے بچپن میں ہوتا ہے 10 سال سے پہلے 10-12 ناظرے کے لیے یہ بات سمجھ لیں۔ حفظ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 سال کے بعد بچے کو حفظ پہ ڈالا جاتا ہے۔ جب بچے کو حفظ پہ ڈالا جاتا ہے تو اس سے پہلے وہ ناظرے کا پختہ ناظرے کا وہ علم حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ ناظرے کا جو علم ہے وہ 10 سال سے پہلے کا ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پلے گروپ سے جب بچہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے تو پلے گروپ سے اس کے ناظرے کی کلاس شروع ہو جاتی ہے، اور یہ 7 سال جو اس کو ملنے ہیں 10 سال تک اس کا ناظرہ بہترین پختہ ہونا چاہیے۔ بلکہ حفظ کے اکثر مدارس میں جو زیادہ پرابلم آتی ہے قرآن کرام کو قاری صاحب وہ یہی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچے کا ناظرہ ہی صحیح نہیں ہوتا، 6 مہینے پہلے انہوں قرآن صحیح پڑھنے لا دیتے ہیں، اگر ناظرہ پیچھے سے صحیح ہونا تو حفظ کرنے میں بھی اس کے 6 مہینے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاری عثمان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری جو ہے یہ قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح اس رونق کو ہمیشہ شاد رکھے، آباد رکھے، اس بہار میں اللہ رب العزت اور اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا